إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال جل شأنه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، گزشتہ 2-3 خطبوں میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی اور اس چیز کو واضح کیا گیا کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام پر، حق پر، سچائی پر، توحید پر، اتباع سنت پر، منہج سلف صالح پر، اس پر استقامت اختیار کریں اور استقامت کے کیا اسباب ہیں، کیا ہم ذرائع اپنائیں کہ جس کی وجہ سے جس کے ذریعے ہم دین اسلام پر جم سکیں۔ آج کے خطبے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آخر دین اسلام کی کیا خصوصیات ہیں یا کہ اس کی کیا بعض خصوصیات ہیں، یا عقیدہ توحید کی کیا خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ اسی عقیدے پر اور دین اسلام پر، ایمان پر، توحید پر جمیں۔ کیونکہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں
اور جس زمین پر چل رہے ہیں، جس آسمان کے تلے ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت طرح کے لوگ موجود ہیں اور بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارے عقائد ہیں اور بہت سارے مذاہب ہیں، ادیان ہیں جو لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض ایسے مذاہب ہیں کہ ہم سے بھی زیادہ تعداد میں اس مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو ہم جب ان مذاہب کو دیکھتے ہیں یا ہمارے احباب، ہمارے بھائی جب ان مذاہب کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات اٹھتی ہے کہ بھائی ہم دین اسلام پر ہی کیوں جمع ہیں؟ مذاہب تو بہت سارے ہیں، یا ہم جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے لوگ دین اسلام کو اختیار کر لیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ حق کو، توحید کو لوگوں تک پہنچائے، تو ظاہر سی بات ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیوں؟ وہ جس مذہب پر ہیں تو ان کا مذہب ہے، اور وہ جس مذہب پر ہیں ان کا مذہب پر ہے، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ توحید کی طرف آ جائے؟ میرے بھائیوں، بات تو وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے، لیکن چونکہ معاملہ اتنا خطرناک ہے اور واقعی ایک انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک ہوشیار انسان جب تنہائی میں بیٹھ کر اس نقطے اور اس پوائنٹ پر غور کرتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے میرے بھائی، کہ معاملہ کوئی کھیل کھلاڑی کا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ معاملہ ہماری کامیابی اور ہماری بربادی کا ہے، ہمارے آخرت کی زندگی تباہ ہونے کا معاملہ ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، دین اسلام کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے اور سب سے بڑی خوبی ہے اور سب سے بڑا امتیاز ہے عقید توحید کا، اللہ رب العزت کی شریعت کا، وہ یہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ خصوصیات ساری خصوصیات پر بھاری ہے کہ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین اسلام کے علاوہ، عقید توحید کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے قابل قبول نہیں؟ ایکسپٹ نہیں ہے، کیا مطلب میرے بھائیوں؟ معاملہ یہ پر ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور مذہب قبول نہیں ہے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ آگے کچھ سوچ رہے ہیں کہ قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو بہت عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی یہ سب معاملہ سب چل رہا ہے ٹرنڈم، اور دنیا نہ معلوم کب سے آباد ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور جو ہے جس طریقے سے جو چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے۔ معاملہ ایسا نہیں میرے بھائی، معاملہ بہت خطرناک ہے، انسان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اسی لیے تو ہمیشہ اس پوائنٹ پر اور اس نظریے پر اور اس نقطے پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے میرے بھائی۔ ایکسپٹ نہیں ہے، اللہ کو قبول نہیں ہے، کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا میں کوئی بھی دین کو اختیار کیا دین اسلام کے علاوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ زندگی جس کے لیے جس کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور جس کو ایک عظیم مقصد کے لیے دیا ہے اور ہماری آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دیا ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کے لیے بنی ہوئی ہے، ملی ہوئی میرے بھائی۔ اس زندگی میں ہمیں آخرت کو بنانا ہے، اور یہ زندگی بہت معمولی ہے میرے بھائیوں، بہت تھوڑی سی ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی خصوصی گزارش ہے کہ غور کریں، ہمارے بھائی بزرگ اس پر غور کریں، اور ہمارا دین جو ہے اسی عقیدے سے ممتاز ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ زندگی ملی ہے 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 90 سالہ، جو بھی جو ہے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے عمر مقدر کی ہے، وہ جو زندگی ملی ہے ہمیں آخرت کی نہیں بنانے کے لیے ملی۔ یہ تھوڑی کی دنیا میں ہم ترقی کریں، ہم بنائیں، ہم موج مستی کریں، ہم لائف انجوائے کریں، ہم مزہ کریں، اور جو ہے کیا نام ہے چلے جائیں۔ دنیا سے اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے دنیا، اس کے لیے ہم کو زندگی نہیں دی گئی میرے بھائیوں۔ اس چیز پر ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم بڑی سنجیدگی سے غور کریں،
کہ ہمیں یہ مختصر زندگی، بہت مختصر زندگی، بہت معمولی زندگی ہے میرے بھائیوں، بہت چھوٹی سی زندگی ہے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں اس کا کوئی نسبت ہی نہیں، کیونکہ وہ زندگی تو ایسی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسانیت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر اس کا فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو بھیجے گا، ایسا نہیں میرے بھائی، میٹر ختم، دنیا برباد ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی، اب اس کے بعد دارالعمل ختم ہو گیا میرے بھائیوں۔ تو یہ جو زندگی ملی ہے، آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا گیا ہے، یہ زندگی دی گئی ہے، یہ سوچ اور سمجھ دی گئی ہے، یہ عقل دی گئی ہے، یہ جو ہے کرم صحت اور تندرستی دی گئی ہے کہ تاکہ ہم اس آخرت کی زندگی کو بنائیں میرے بھائیوں۔ اب اس دین کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے، یعنی جس نے دین اسلام کے علاوہ اور بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بلا کسی جھجک اور بلا کسی لاگ لپیٹ کے کہا جاتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کو سن لیا کریں اچھے سے اور اپنے کان کے پردوں سے ٹکرانے والی آوازوں پر غور کریں، ورنہ کل جو ہے کفے افسوس ملیں گے کہ جتنے بھی اس دنیا میں مذاہب ہیں اور جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں مر گئے اور انہوں نے دین اسلام کو نہیں اختیار کیا تو بس ان کے لیے عذاب جہنم اور جہنمی ہے، یعنی آخرت کی زندگی پوری تباہ ہو گئی۔ ارے وہ مذاہب میرے بھائیوں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، وہ یہودیت ہو، وہ نصرانیت ہو، میرے بھائیوں ان مذاہب کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کہا کینسل یہ سارے مذاہب، یہ سارے مذاہب ختم ہیں۔ شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، حدیثوں کے آنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سارے مذاہب ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے عیسائیت مذہب جو ہے کیا نام ہے رائج تھا، اور عیسائیت مذہب کو اختیار کرنے والے ان کو کامیابی کی ضمانت دی گئی تھی اگر وہ شرک اور کفر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے دین میں بہت ساری شرکیہ اور کفریہ چیزیں داخل کر لی تھی، لیکن آج دین اسلام کے آ جانے کے بعد، شریعت محمدیہ کے آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جانے کے بعد، آپ کے رسول اور نبی بنائے جانے کے بعد، اگر کوئی کرسچن مذہب پر ہے، عیسائی مذہب پر ہے، یہودی مذہب پر ہے، گرچہ وہ شرک نہ کرے، حالانکہ یہ کرسچن شرک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی عیسائی، کوئی کرسچن اگر شرک نہ کرے لیکن شریعت محمدیہ کو قبول نہ کرے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قبول نہ کرے، آپ کو رسول نہ مانے، آپ کو نبی نہ مانے، میرے بھائیوں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کافروں کے زمرے میں آتا ہے جیسے کہ سارے کافر ہیں۔ معاملہ کتنا خطرناک ہے، معاملہ کتنا حساس ہے۔ تو اس دین کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ ہمیں اس دین پر اس لیے جمنا چاہیے اور ہمیں استقامت کی پوری کوششیں کرنی چاہیے، اور استقامت کے جتنے اسباب اور جتنے ذرائع ہیں کہ ہم حق پر، توحید پر ہم ڈٹے رہ سکیں، کسی طریقے سے ہماری جب جان جو ہے ہمارے جسم سے نکلے اور جب قبض کی جائے تو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہو، اس کے لیے پوری اسی چوٹی کا زور لگایا جائے، یہ ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ یہی دین اسلام کا مطلب ہے اور یہی دین اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بارے میں، میری رسالت کے بارے میں، میری نبوت کے بارے میں، میری شریعت کے بارے میں، میری جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں جو بھی اس امت کا فرد
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام جب سے نبی بنائے گئے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہودی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اسی لیے آپ نے اس حدیث میں یہ کہا ہے، کیونکہ امت سے مراد یہاں امت دعویٰ ہے. امت دعویٰ یعنی جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. مسلمان جو ہوتے ہیں، جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو امت الاجابہ کہتے ہیں. اجابہ کا مطلب کہ قبول کر لینے والے لوگ، یعنی دعوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس حساب سے مسلمان یہ امت اجابت ہیں، اور سارے لوگ، پوری انسانیت یہ امت دعوت ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں کہا کہ میری اس امت میں سے کوئی بھی فرد، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی، دیکھیے یہودی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اس امت میں سے، نصرانی کو کہتے ہیں اس امت میں سے، یعنی یہ امت الدعوہ ہیں. یعنی توحید کی دعوت یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں میرے بھائیوں، توحید کی دعوت ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن مسلمانوں پر اللہ کا بڑا فضل رہا ہے، رب العالمین کا بڑا انعام رہا ہے کہ رب العالمین نے ہم کو اس دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی میری دعوت کے بارے میں سنے گا، میری شریعت کے بارے میں سنے گا، اور پھر مر جاتا ہے اس حال میں کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جانے والا ہے. اس لیے پوری دنیا کے لوگوں کو کان کھول کر اچھی طریقے سے یہ بات سن لینی چاہیے کہ اگر کوئی دین اس دنیا میں، کوئی مذہب اس دنیا میں ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے، آخرت کی زندگی میں آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، اللہ کی نعمت جنت کا آپ کو مستحق بنا سکتا ہے، تو صرف اور صرف دین اسلام ہے، صرف اور صرف شریعت محمدیہ ہے، صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. تو جو شخص اس پر قائم رہے گا میرے بھائیوں، وہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی حاصل کرے گا. یہ دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. اور ایک خاص خصوصیت دین اسلام کی یہ ہے، جو باتوں میں تو آ گئی ہے لیکن یہ خاص طور سے اس کی خصوصیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ دین اسلام یہ پوری دنیا کے لیے عام ہے میرے بھائیوں، سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے دین اسلام. یعنی کوئی شخص اس روئے زمین پر نہیں بچا ہے جو دین اسلام سے مستثنا ہو، یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہو کہ دین اسلام کو اختیار کرنے کا حکم میرے لیے نہیں ہے. جبکہ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئیں ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا. یہودیت بھی سارے لوگوں کے لیے نہیں تھی، عیسائیت بھی سارے لوگوں کے لیے نہیں تھی. یہ کوئی قبیلے کے لیے، کچھ علاقے کے لیے، کسی شہر کے لیے ہوا کرتی تھی. اور ایسے ہی دین اسلام کی یہ بھی خاصیت ہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے پہلی شریعتوں میں ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت کے لیے، لمیٹڈ وقت کے لیے ہوا کرتی تھی. دین اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام جس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، عقیدہ توحید جس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میرے بھائیوں جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. لہذا اس بات کی اہمیت ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام پر استقامت اختیار کرنا، اور جو بار بار اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، استقامت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ جو ہے کیوں ضروری ہے. اس لیے ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، چاہے وہ عہدے کا فتنہ ہو،
چاہے وہ ڈر کا فتنہ ہو، چاہے وہ لالچ کا فتنہ ہو، چاہے وہ عورتوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ شہوت کا فتنہ ہو، کوئی بھی فتنہ ہو اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا یہ ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آخری بات جو دین اسلام کی خصوصیت کے تعلق سے آج خطبے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو خاص طور سے یاد دہانی کے طور پر اور تذکیر کے طور پر اور یہ کہہ لیجئے ہمارے کچھ بھائیوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے طور پر ہے کہ دین اسلام صرف جو ہے عقیدے کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام صرف اور صرف سوچ اور نظریہ کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے مذاہب میں آپ دیکھیں گے، آپ جو ہے ایک سوچ بنا لیجئے، ایک نظریہ بنا لیجئے، آپ کا لسٹ جو ہے اس مذہب کی فہرست میں ہو، آپ اس مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ اس مذہب کے ماننے والے۔ دین اسلام میں ایسا نہیں، دین اسلام میں ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دین اسلام میں ایسا بہت ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں انسان رہتا ہے، مسلمانوں جیسا لباس پہنتا ہے، مسلمانوں جیسی زبان بولتا ہے، لیکن کچھ کفریہ اعمال کی وجہ سے، شرکیہ اعمال کی وجہ سے وہ کافروں سے شامل ہو چکا ہے، گرچہ رہتا ہے مسلمانوں میں۔ اللہ رب العزت نے بہت کلیئر کیا ہے اس کو میرے بھائی، اس لیے رب العالمین نے کہا ہے کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، شرک سے نہیں ملایا، ان کے لیے امن و امان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی لسٹ میں نام آنے سے، مسلمانوں کے گاؤں میں رہنے سے، مسلمانوں کے بیچ میں رہنے سے، مسلمانوں جیسی زبان بولنے سے، مسلمانوں جیسا لباس پہننے سے میرے بھائیوں کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ مسلمان اپنے اسلامی نظریات، اسلامی عقائد، اسلامی اعمال اور اسلامی جو ہے احکامات کی بنیاد پر ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ اس تناظر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے جو ہمارے احباب ہیں، ہم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ گیا اور ہم نے نماز کو خیر بات کہہ دیا۔ نماز یہ میرے بھائیوں ان اعمال کی طرح سے نہیں ہے جو دوسرے اعمال اس دن میں ہیں۔ نماز کو ذرا خصوصی درجہ دیجئے میرے بھائیوں، نماز کے تعلق سے آپ خصوصی ہوشیار رہیے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، نماز چھوڑنے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفر سے تعبیر کیا۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے کہ نہ ہمیں نمازوں سے مطلب، نہ ہمیں کوئی اعمال سے مطلب، اور جو ہے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام محمد ہے، ہمارا نام عبداللہ عبدالرحمن ہے، ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان گاؤں میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہماری شادی مسلمانوں جیسی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کھانا مسلمانوں جیسا ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں ان سارے اعمال کو انجام دینا ہے جو کسی کے کفر اور ایمان کی بنیاد ہوا کرتے ہیں، کفر اور ایمان کی وجہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کا، اس کے اوپر فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے میرے بھائیوں، اور بہت سخت وعیدیں ہیں اس کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ عمل وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو کہا جائے کہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ فرق سمجھیے گا ذرا میرے، غور کیجئے گا اس پر میرے بھائیوں۔ آپ درگاہوں کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے ہو؟ کیونکہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ نماز چھوڑو گے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے میرے بھائی، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے میرے بھائی۔ آپ روزہ چھوڑو گے، روزہ کی فرضیت کو مانتے ہوئے، زکوٰۃ نہیں دو گے، زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتے ہوئے، حج نہیں کرو گے، حج کی فرضیت کو مانتے ہوئے، آپ کو کوئی بھی عالم کافر کہنے والا نہیں ہے کہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے۔ لیکن رمضان نماز کی فرضیت کو مانتے ہوئے اگر نماز نہیں قائم کرو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کچھ الگ اہمیت دی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں
کہ نماز کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، اپنے معمول کا ایک حصہ بنا لے۔ جیسے کھانا نہ ملنے پر ہم کو بے چینی ہو جاتی ہے، نیند نہ ملنے پر ہم کو بے چینی ہو جاتی ہے، ہمارے بہت سارے ایسے معمول ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر پاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ بے چینی ہمیں نماز چھوڑنے پر ہونی چاہیے میرے بھائی۔ تو دین اسلام کی ایک خاصیت ہے کہ دین اسلام میں عقیدے کے ساتھ ساتھ، نظریہ کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ اور بعض اعمال کو اسلام اور کفر کی بیچ میں فرق کرنے والا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے اہل علم کی تفصیلات کو جب آپ پڑھیں گے تو اہل علم کہتے ہیں ایمان کس کا نام ہے، مومن کسے کہا جائے گا؟ آپ کہتے ہو مومن ہے، مومن تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دل میں عقیدہ رکھنا، نظریہ، دوسرے زبان سے اقرار کرنا رب العالمین کی الوہیت کا، اور تیسرے اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا میرے بھائی۔ عمل چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور ہم سمجھیں مومن ہیں، میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دین اسلام کی اہمیت کو سمجھیں اور کفر اور شرک کے معاملے کو سمجھیں۔ جو چیزیں کفر اور شرک اور ایمان کے بیچ میں تمیز کرنے والی ہے ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور اپنے آپ کو کم سے کم اسلام کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر اسلام کے دائرے میں آپ نے آپ کو رکھے ہوئے ہو، آپ جمائے ہوئے ہو، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی حال میں آپ جنت میں جاؤ گے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے موحدین کو معاف کر دیں گے، ان کے گناہوں کو بخش دیں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور اگر نہیں معاف کریں گے تو اتنی سزا دیں گے جو آپ نے نافرمانی کی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو جنت میں میرے بھائیوں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالنا چاہے گا جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، حدیث رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے۔ کہاں ہیں ہمارے وہ بھائی جو نمازوں سے غفلت رکھتے ہیں؟ کتنا شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے، کتنا ہم پر غالب ہو چکا ہے۔ اتنی واضح حدیثیں، اتنی واضح آیتیں، اتنی واضح صلاحتیں یہ ہم پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ نعوذ باللہ شیطان کا بہکاوا، شیطان کا جو ہم کو گمراہ کرنا، یہ ہم پر اثر کر جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے نکالنا چاہیں گے جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا میرے بھائیوں۔ فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ فرشتے جائیں گے، ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ ایمان کا معاملہ تو دل سے تعلق رکھتا ہے۔ بھئی ایمان ہے کہ منافقت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جا کر کے ان لوگوں کو نماز کے نشانات، یہ اعضائے بروج چمک رہے ہوں گے، پیشانی پر نماز کے نشانات ہوں گے، یہ ہاتھوں پر نماز کے نشانات ہوں گے، یہ گھٹنے پر نماز کے نشانات ہوں گے۔ یہ آج ہمارے ہاتھ نارمل دکھائی دیتے ہیں، ایک نمازی کا ہاتھ نارمل دکھائی دیتا ہے، اللہ کی قسم یہ سارے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، دور سے دیکھ کر کے پہچان لیا جائے گا کہ یہ نمازی لوگ ہیں۔ فرشتے جائیں گے، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ان کو نماز کے نشانات سے پہچان کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ حدیث کافی ہے کیا میرے بھائی؟ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ذہن کے اور دماغ کو اچھی طریقے سے کھول دے کہ ہم حقیقت کو اور حق کو سمجھ سکیں میرے بھائیوں۔ غفلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے. آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے.